أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب رہنے دو، اب چپ رہو بھیا، اب رہ دو. ایک ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، ایک رکھو تاکہ بڑھیا بولے. ایکو بند کر دو، ایکو نہ رکھو. چلو ٹریگر پر ختم کر، صرف آواز رکھو بس. ٹھیک حضرات، دیکھیے بہت سے بھی ہمارے آپ کے مہمان اسٹیج پر ایسے باقی ہیں جنہوں نے ابھی کچھ نہیں پڑھا. ان کا بھی آپ حضرات کو سننا ہے. جلسہ جلوس ہم اور آپ کبھی ہفتہ 10 دن میں، مہینے میں 1 دن آتے ہیں. ہم لوگ روزانہ چلتے ہیں، تو اس لیے انسانیت کے ناطے کچھ نہ کچھ آرام کی بھی ضرورت رہتی ہے. دن میں مدرسے کی ذمہ داری، اس وقت بورڈ کا امتحان چل رہا ہے، اسی لیے میں بیٹھ گیا. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے مہمانوں سے. میرے بعد آپ جائیے گا نہیں. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد شریف ہے. ہمارا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ تن من دھن سے اپنے نبی کی یاد کریں اور ان سے محبت کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زندگی کا اکثر حصہ اپنے نبی کی یاد میں گزر جائے، یہی ہماری آپ کی کامیابی ہے. حوالہ حضرت نے اتنا اپنے نبی سے عشق کیا کہ اسی عشق کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں، جہاں نبی کی محفل ہوتی ہی وہیں اعلیٰ حضرت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے.
اللہ کا وعدہ ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو ہم تمہیں یاد کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت اپنے نبی کو کیا کہیں، اسی میں اعلیٰ حضرت حیرت میں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، او باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، کہ حضور کی اتنی خوبیاں ہیں کہ اس کو محدود کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بابو بھائی کے والد مرحوم کی دعائے مغفرت کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرے اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور اللہ کے نیک بندوں کو بلا کر دعا کروائیں۔ آج انہوں نے حفاظ کو، علماء کو بلایا صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارے والد مرحوم کی مغفرت ہو جائے۔ موت ایک ایسی برحق چیز ہے کہ جس سے نہ ہندو نہ مسلم کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اینما تکونو، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، موت کا فرشتہ تم کو پکڑے گا، جہاں کہیں رہو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ کہ موت کا فرشتہ نہ پائے، لیکن وہ آئے گا۔ لیکن اسی روئے زمین پر اللہ کے ایسے ایسے بندے بھی گزرے ہیں جہاں جانے کے بعد ملک الموت کو بھی کھڑا ہونا پڑا ہے، اجازت مانگنی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی نبی تھے۔ ملک الموت روح نکالنے کے لیے حاضر ہوئے، سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ ارے بولو نا بیٹا میرے، میں ملک الموت ہوں، روح نکالنے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، کہا ابھی دین کا بہت سا کام میرے ذمے باقی ہے اور ابھی تم روح نکالنے آ گئے۔ کھینچ کر ایسا تماچا مارا ملک الموت کو کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئی۔ ملک الموت وہاں سے واپس ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے یا اللہ کیسے جلالی کے پاس بھیج دیا تھا، اس نے تو تماچا مارا میری آنکھیں نکل آئیں۔ کہتے ابھی دین کا کام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی دست قدرت سے اللہ نے ان کی آنکھوں کو صحیح فرمایا، پھر فرمایا کہ جاؤ میرے بندے موسیٰ سے کہہ دو کہ اگر ابھی دنیا میں جینا ہے
تو کسی بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی۔ آئے ملک الموت، پھر آئے تو تھوڑا ڈراتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہا پھر آ گیا تو؟ کہا موسیٰ پیغمبر، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ جا کے میرے موسیٰ سے کہہ دو کہ اگر ابھی جینا چاہتے ہیں تو کسی بیل کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دے، ہاتھ رکھ دے، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے پڑ جائیں گے اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی۔ گجرن پوروک آدمی ہو تو ہاتھ کا رکھت پورے پٹھیوا پر ہاتھ پھیلا ہوتا کہ کتنے بال آ جائیں کہ موت نہ ہو۔ اور گجرن پوروا کا ہم لوگ نہیں چاہے تھے کہ میری، لیکن بے بس۔ بیل تو آپ لوگ جانتے ہوئے ہو، اب وہ بیل نہ پہچانو تو بیکار ہے۔ گلی گلی سڑک سڑک سانٹ ٹہرا تھا۔ جانوروں میں بیل تو ہی ہے، لیکن انسانوں میں بھی بیل ہے۔ کہا کچھ سمجھیے کچھ۔ ہمارے ہاں نواب گنج پیر بتنی درگاہ پہ ایک مدرسہ چلتا ہے، حضرت مولانا قاری علی حسن فاروقی علی رحمہ چلا رہے تھے۔ پان کھانے کی عادت تھی حضرت کی، پان کھائے ٹہل رہے تھے، تھوکنے کی حاجت پڑی تو مدرسے کے ایک لڑکے سے کہا جا کمرہ میں اگلدان رکھا اٹھائے لا۔ اگلدان آپ لوگ جانا تو جمع تھکا جاتے گول گول ہوتے، وہ دیہات کے لڑکا، اکثر دیہات کے لڑکا مدرسہ سمجھاتے ہیں، پڑھے بیچارے غریب کے بچے۔ وہ بیچارہ غریب کا بچہ اگلدان پہچانتا ہی نہیں تھا، تو گوا کمرہ میں ڈھونڈ کے چلا ہوا، کہیں حضرت تمہیں اگلدان نہیں ہے؟ حضرت نے کہا اسی میں ہے، جا کے دیکھ تو۔ پھر دوبارہ گیا، اب وہ پہچانا تھا تب تو اٹھا لاوا، دیکھ دا کے پھر ہوا کہ حضرت تمہیں نہ آئی ہے اگلدان؟ تو حضرت گئے اور اشارہ کیا، کہا دیکھ وہ جو گول گول رکھا ہے وہی ہو۔ گواہ جب وہ کہا اٹھائے تو دیکھے تو کہے حضرت امہ کونو سار تھک ماری سے، حضرت امہ کونو سار تھکی سے۔ تو حضرت نے کہا بیل کہیں کہ یہاں اٹھائے لا۔ تو انسانوں میں بھی بیل ہوتے۔ ایک جلسہ تھا، مولانا صاحب نے حالات کے تحت افسوس ظاہر کیا کہ آج ناچ کی محفل ہوتی تو کثیر تعداد میں آتے، نبی کی محفل میں کم لوگ آئے۔ تو انہوں نے افسوس ظاہر کیا، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ہائے افسوس اسلام کتنا پیچھے چلا گیا۔ تو اسلام نام کے ایک آدمی پیچھے بیٹھ رہا ہے، وہ سنے تو کہے اس کی ارے کا مولانا ہم کا پہچانا تھے، کہا ہو با اٹھا، وہ پیچھے سے بیچ میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب مولانا کہا جانے کی کاہی آواز اٹھ کر، تھوڑی دیر بعد پھر مولانا اپنے افسوس کرتے ہوئے کہا آج مسجدیں سونی پڑی ہیں، ہائے افسوس اسلام کتنا پیچھے چلا گیا۔ وہ پھر اٹھا، بیچ سے آگے آگ بیٹھ گیا۔ مولانا تھوڑی دیر تقریر کرتے کرتے پھر بولے، ہائے افسوس آج قرآن کے پڑھنے والے نہ رہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے نہ رہے، ہائے افسوس اسلام کتنا پیچھے ہو گیا۔ وہ بیچ سے اٹھا آگے آگ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر مولانا بیچارے یہی افسوس ظاہر کہ ہائے افسوس اسلام کتنا پیچھے ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوئے گا کہیں اس کا مولانا تو میرے کھوپڑی بیٹھ جائے آئے کہ اب پیچھے رہن بیچ میں بیچ سے آگے آئیں، اب ہوں کہا تو پیچھے چلا گیا۔ تو ہمرے تمرے میں یہاں بہت سے بیل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ کہت کہاں ہم سمجھت کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملک الموت نے کہا
کہ اللہ کا حکم ہے بیل کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال پڑ جائیں گے اتنے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا جب اتنی عمر پوری ہو جائے گی تو میں پھر آؤں گا اور آپ کی روح نکالوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر مرنا ہی مرنا ہے تو جیسے کل ویسے آج روح نکال لے۔ ملک الموت کو اجازت ملی، ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام کے روح کو نکال لیا۔ پتہ چلا جو وقت متعین ہے اس وقت پہ ہمیں آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اچھا بتاؤ ہمارے آپ کے یہاں ملک الموت پوچھت ہیں، بپا بیمار ہیں، لڑکوے گھیرے بیٹھے ہیں، ابا یہ بات ابا وہ بات اتنے میں ہے، بپا سٹ سے غائب، کہیں ہائے بپا گئے بپا کدھر چلے گئے، کھوا لے کے چلا گیا، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ والوں کی شان ہے کہ ملک الموت بھی دروازے پہ آ کے اجازت مانگتے تھے۔ ذرا چپ رہو یار، آپ کے یہاں تو کچھ نہ کچھ بات ہی ہوتی رہتی۔ ایک اور مثال سنو، یہ تو ایک نبی کی بات ہو گئی، اب نبی کی اولاد کی بات دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی فاطمہ زہرا، رمضان کی 3 تاریخ تھی، سنہ ہجری 11 تھی کہ ملک الموت فاطمہ کے دروازے پر آئے۔ حدیث میں لما نزل علیہا ملک الموت، جب موت کا فرشتہ ان کے دروازے پر اترا، وقرع الباب، اور فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں ملک الموت ہوں، روح نکالنے آیا ہوں، دروازہ کھولو، ذرا سیٹی بند کر دے بھیا۔ تو فاطمہ زہرا نے جواب کیا دیا کہ اے موت کے فرشتے، زندگی گزر گئی، کسی اجنبی انسان نے میرا چہرہ نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ آخری وقت موت کا فرشتہ میرا چہرہ دیکھے۔ اے موت کا فرشتہ تو واپس جا۔ حدیث میں فقبض اللہ روحہا، تو اللہ تعالیٰ نے خود فاطمہ کی روح کو قبض فرمایا، موت کا فرشتہ واپس چلا گیا۔ یہ موت کا فرشتہ ہے جو خاتون جنت کے دروازے پر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جبریل بھی آتے تھے تو بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کا مرتبہ کتنا بلند ہے یہ مرتبے والے ہی جان سکتے۔ اب بتاؤ جب نبی کی بیٹی کا یہ عالم ہے، لیکن ہمارے تمرے میں کچھ بیل ہیں، وہ کہات ہیں سب برابر۔ ان کے ایک مولانا کہیں ہیں تو پیخانے میں یہ دکھڑ دہن ہے ملک الموت، پیخانہ کرے گئے ہوئے گٹوا داب، اور تم نبی کی بیٹی، جب نبی کی بیٹی کا برابری نہیں کر سکتے تو رسول اللہ کی برابری کیسے کر سکتے؟ میرے نبی کی شان تو اتنی بلند ہے کہ آسمان اتنا اونچا پھر بھی چکر میں ہے، آسمانوں کے اوپر عرش اعظم بنا ہے، وہ بھی حیرت میں ہے کہ نبی کا مرتبہ ہم سے کتنا اونچا ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش بھی حیرت میں، آسمان بھی حیرت میں کہ نبی کا مرتبہ مکان کتنا اونچا ہے اللہ جانے۔ اس لیے لوگوں نبی سے عشق کرو۔ لیکن آج عشق کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آج ہم نبی کے عاشق ضرور ہیں، لیکن چہرے سے داڑھی بنا رہے ہیں۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، اے نوجوانوں غور کرو کہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، لیکن کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوائی۔ ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع، تو اس میں 1,40,000 صحابہ ساتھ میں تھے، لیکن کسی صحابی نے داڑھی نہیں بنوائی تھی۔ نہ نبیوں نے داڑھی بنوائی، نہ صحابیوں نے داڑھی بنوائی۔ اور ہم داڑھی بنوا کے کیا ان کے راستے پہ رہ سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں عن عبداللہ بن عمرو عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت ان قریب 73 فرقوں پر بٹے گی، کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ قالوا ما ہی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر جو چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اے لوگوں، نبیوں نے داڑھی نہیں بنوائی، صحابہ نے داڑھی نہیں بنوائی، اب اگر آپ بناؤ گے تو بتاؤ ان کے راستے سے دوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ داڑھی سجا لو۔ یاد رکھو، کہاں گا وہ میں اقبال؟ کھانے دو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، حضور کی امت میں رہا تو 9 منٹ ہونے گڑبڑا جائے تو پھر بندے بھیجیے، جو نیم حکیم خطرے جان ہوتے کہ نہیں ہوتے، نیم مستری خطرے حکیم خطرے مسین ہو جائے گا، آنے دو ورنہ یہ ہوگا بھائی سکت ہے۔ سنو ذرا دل کے گہرائی سے سوچو کہ حضور کی امت میں سب سے پہلے داڑھی کس نے بنوائی؟ خلیفہ حسن العلماء حضرت علامہ عبدالقادر کھتری علیہ الرحمہ، بمبئی چور بازار عاشورہ کے دن امام حسین کی شہادت کے موقع پر تقریر فرما رہے تھے، میں موجود تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ حضور کی امت میں سب سے پہلے داڑھی کس نے بنائی؟ یزید جب تخت پر بیٹھا، دربار سجایا، پھر لوگوں کو گواہ بنایا اور نئے کو بلایا اور لوگوں سے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلے سنت کو مٹانے والا میں ہوں، معاذ اللہ۔ یزید نے سب سے پہلے داڑھی بنائی، اور ہم سب الحمدللہ یزیدی نہیں ہیں، حسینی ہیں۔ امام حسین کے چہرے پر داڑھی تھی،
ان کے ابا شیر خدا حضرت علی کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور ایسی داڑھی تھی حضرت علی شیر خدا کی۔ ایک دن یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی سے ملی، اور اس نے حضرت علی شیر خدا سے سوال کیا، جو اغوا کار تھا، اس کے داڑھی بہت ہلکی تھی، اکا دکا بال تھا، اور حضرت علی کی داڑھی پوری گھنی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے شیر، تم کو تمہارے پیغمبر نے باب العلم کہا کہ تم علم کے دروازہ ہو؟ الحمدللہ میرے نبی نے کہا ہے میرے بارے۔ تو یہودی نے کہا، اگر آپ باب العلم ہیں تو ایک بات میں پوچھوں گا، اس کا جواب آپ کو قرآن سے دینا پڑے گا۔ کہا بتاؤ۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی کے بال اتنے اگے، اتنی گھنی آپ کی داڑھی، اور ہمارے چہرے پہ داڑھی کے بال یکا دکا اگے، ایسا کیوں؟ قرآن سے اس کا جواب دو اگر باب العلم ہو تو۔ حضرت علی شیر خدا نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، کہا ہاں سنو، اس کا بیان بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتا، والبلد الطیب یخرج نباتہ کثیرا باذن ربہ، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ زمین اپنے رب کے حکم سے پودا زیادہ نکالا کرتی ہے۔ والذی خبث، اور وہ زمین جو بیکار ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ پودا نہیں نکالا کرتے مگر یکا دکا۔ جیسے یہودی نے پوچھا تھا ویسے حضرت علی نے قرآن پڑھ کے جواب دیا۔ تب یہودی نے کہا تھا، اے علی، خدا کی قسم آج مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے نبی کی ہر بات سچی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی اور اس کی جماعت کے سب لوگ حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو ہم تو حضرت علی کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ان کے راستے سے الگ تو نہیں جا رہے ہیں۔ داڑھی اسلام کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کے جاؤ، دیکھنے والے دیکھیں جنازہ تو کہیں یہ کوئی مسلمان آج دنیا سے جا رہا ہے، تو بخشش کی دعا کر دیں گے، خدا جانے کس کی دعا اللہ قبول کر لے، ہماری تمہاری مغفرت ہو جائے۔